السلام علیکم خواتین و حضرات، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 4 لیکچرز کر لی ہیں جس میں ہم نے اپنے ٹیکسٹ بک کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹلی کور کیا تھا۔ آج ہم جو کچھ ہم نے کور کیا اس کا ریویو کریں گے اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 سے ڈائریکٹ لنک نیٹورک سے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ کور کیا ہے، اس کا بہت بریف ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر نیٹورکس جو ہیں دے آر ایکسپیرینسنگ اے ہیوج گروتھ، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ٹریمینڈس گروتھ آف انٹرنیٹ، اور ایوری ڈے لائف کے اندر آپ کے نیٹورکس اور ٹیلی کام کی جو وہ انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اینڈ اٹ آلسو پرووائڈز اے وائڈ رینج آف سروسز۔ آپ چیٹ کی اپلیکیشن لیں، براؤزر لیں، آپ وائس اوور آئی پی لیں، وٹ ایور اٹ از، ای میل، ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ بہت ڈائیورسٹی آف اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہمارے آج کل کے کمپیوٹر نیٹورکس ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ناؤ what this all is attributed to? It is first of all what we have studied is attributed to the general purpose hardware. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے، جو نوڈز ہیں، اس کی سکسیس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جنرل پرپز ہارڈ ویئر ہے، کمپیوٹرز ہیں، پی سیز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں، اور یہ نیٹ ورک سے بلڈنگ بلاکس بنا کر ساری سروسز اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ ایسپیکٹ اس کا یہ تھا، اس کی سکسیس کا، کہ یہ جو فنکشنالٹی ہے یہ ہم نے سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ کی ہے۔ نئی فنکشنالٹی امپلیمنٹ کرنا اٹس جسٹ اے میٹر آف امپلیمنٹنگ اے نیو سافٹ ویئر ماڈیول۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی، کیونکہ یہ جو مشینز ہیں، یہ نوڈز جو ہیں، یہ اب چیپ ہوتی جا رہی ہیں، ناؤ اٹ از افورڈیبل، پیپل کین افورڈ ٹو ہیو دیز ٹائپ آف آرکیٹیکچرل مشینز اور نوڈز، سو دیٹ ایوری ون از ناؤ لنکڈ ٹو کمپیوٹر نیٹورکس، چاہے وہ اپنے فون کے ذریعے کمپیوٹر نیٹورکس کا پارٹ ہو، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، یا اپنے پرسنل کمپیوٹر کے ذریعے۔ These machines are now affordable to every one of us, and we all are now part of the computer networks. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے کور کی تھی وہ یہ کہ کمپیوٹر نیٹورکس از ناؤ ناٹ ایٹ آل این R&D نیٹورک، جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی کچھ یونیورسٹیز کے درمیان ڈپلائڈ ہے اور کچھ ریسرچرز آپس میں اس کے اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اٹس ناؤ اے بگ بزنس، دیر آر لاٹ آف اینٹیز اینڈ پارٹیز کمنگ ان ٹو دس بگ بزنس۔ اب یہ لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون لائنس کے اوپر صرف ایک R&D کا نیٹورک نہیں رہا، اٹس اے بگ بزنس۔ ناؤ دیر آر لاٹ آف پلیئرز آلسو، اینڈ دے آر آل کمپیٹنگ پلیئرس۔ اس میں کون کون انوالو ہیں؟ سب سے پہلے کمپیوٹنگ انڈسٹری خود انوالو ہے، یہ ڈیوائسز، یہ کمپیوٹرز، یہ لیپ ٹاپس، ایون آپ کے وہ فونز جو کہ IP نیبلڈ فونز ہیں، دیز آر آل بائی دی کمپیوٹنگ انڈسٹری۔ ٹیلیفون کیریئرس، دوز ہو آر پرووائڈنگ دی بیک بون فار دیز کمپیوٹر نیٹورکس، اور پھر سروس پرووائڈرس اینڈ آپریٹرس، دوز ہو آر پرووائڈنگ دی کانٹینٹ اینڈ سروسز دیٹ یو آل لائک ٹو بی کنیکٹڈ ٹو۔ اب یہ چیز ایک بزنس ہے۔ پہلے یہ کمپیوٹر نیٹورک ایک R&D کا نیٹورک تھا جس میں بہت ساری یونیورسٹیز اور ریسرچرز آپس میں اپنے آئیڈیاز اور کانٹینٹ شیئر کرتے تھے۔ Now because it's a business now, that's why it is growing at a very tremendous speed. There is an explosive growth کیونکہ اب یہ ایک بزنس ہے، and all the competitors are now putting and pouring more and more investment into this computer network. ہم پھر کہاں ہیڈ کر رہے ہیں؟ We are heading toward a global ubiquitous heterogeneous network. پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ ایک ہی قسم کا heterogeneous and ubiquitous seamlessly you will be connected, everywhere you will be connected to network. There will be so many devices on you maybe and also around you, so that you will be part of this global network in some way. Then you will be having the issues of connectivity first of all, how these so many devices on you and around you may be connected, and you may be connected to remote services that you would like to have. Also service levels. For example, I may be just a passerby. I don't require too much quality of service, but a premium user, a business user may require a quality of service for that connection. Then performance issues, how the operators will manage so many diverse type of devices and networks, and at the same time provide a satisfactory performance level for all the users they have. Dear students, اس کے علاوہ ہم نے جو چیز لرن کی تھی
وہ یہ کہ وی کین آئیڈینٹیفائی وٹ وی کین ایکسپیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فرسٹ فوکس آن وٹ وی ووڈ لائک ٹو اچیو فرام اے کمپیوٹر نیٹورک, تاکہ ہم اس کے ڈیزائن کے اندر اپنے آپ کو فوکس کر سکیں. وٹ ول بی دی فائنل ڈیزائن آف دس نیٹورک, وٹ دس نیٹورک شوڈ ڈیلیور. یہ ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ ہم اس نیٹورک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلی بات کہی تھی کاسٹ افیکٹو کنیکٹیوٹی. کاسٹ افیکٹو کنیکٹیوٹی مینس کہ ہم نے یہ ایک نیسٹڈ انٹر کنیکشن آف نیٹورکس بنا دی. پہلے کچھ نوڈز کو آپس میں کنیکٹ کر کے ایک چھوٹا نیٹورک بنایا, اور پھر ان نیٹورکس کو کنیکٹ کر کے ایک بہت بڑا نیٹورک بنا دیا. اور یہ نیٹورک آف نیٹورکس اٹس اے نیسٹڈ انٹر کنیکشن آف کمپیوٹر نیٹورک, جس کو اب آپ گلوبل اسکیلس کے اوپر گرو کر رہے ہیں. دوسری چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن, تاکہ آپ اپنی اپلیکیشنس کو میننگ فل وے کے اندر کمیونیکیٹ کرا سکیں. کیپ ان مائنڈ دیٹ یوزر ول بی یوزنگ دی کمپیوٹر نیٹورکس, ناٹ دی انجینئر اور یو دی ڈیزائنر. ہم نے یوزر کی ایکسپیکٹیشنس کو بھی فلفل کرنا ہے, اس کی ایپلیکیشنز نے میننگ فل وے میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. دیٹ از وائی وی ہیو فوکسڈ and discussed a little bit the process to process communication, very important to be run. And then another area that was high performance. We all would like to design such a network, use resources in such a manner that it provides high performance to our users, to our operators, and satisfy the demands from that computer network. اچھا, یہ ساری requirements, یہ سب چیزیں ہمیں کس طرف کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں؟ یہ ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہیں ناٹ ٹورڈ اے سرکٹ سوئچ ٹریڈیشنل نیٹورکس, بٹ ٹورڈ اے پیکٹ سوئچ نیٹورک. یہ ٹرمینالوجی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آل along our course we will be focusing on the packet switch network. Dear students, اس بڑے کمپلیکس نیٹورک کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا اپروچ یوز کی؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس بڑے کمپلیکس نیٹورک کو ڈیوائڈ کیا چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کے اندر, اور ہم نے اس کو کہا کہ وی آر یوزنگ اے لیئرڈ آرکیٹیکچر. ہم نے اس بہت بڑے پروٹوکال اسٹیک کو لیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا. اس طرح سے ہم نے اس آرکیٹیکچر کو مینیجیبل بنایا. پھر لیئرز کے اندر ہم نے چھوٹے کمپوننٹس ڈیفائن کیے جن کو ہم نے کہا پروٹوکالس. دیز آر دی پروٹوکالز وچ پرووائڈ سم فنکشنالٹی ٹو دی یوزر. دے پرووائڈ سروسز, اور یہ ایسی سروسز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی لیئر کے اوپر اپنے سے ہائر لیول کی جو لیئر ہے اس کی کسی پروٹوکال کو وہ سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اس طرح سے ہر پروٹوکال اپنے سے نچلی لیئر کی پروٹوکال کے سروسز کو ایکوائر کرتی ہے اور اپنے سے اپر لیئر کی پروٹوکال کو وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. ہم نے کہا تھا یہ ساری چیزیں کسی میننگ فل وے میں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے دو طرح کے انٹرفیسز ڈیفائن کیے تھے. اف یو ریکال, ہم نے کہا تھا پیئر ٹو پیئر انٹرفیس اور سروس انٹرفیس. یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک پروٹوکال کی فنکشننگ کے اندر. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ جو پروٹوکال کے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہیں, ماڈیولز ہیں, ہم ان کو سافٹ ویئر کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر پھر وہ انٹرفیسز, وہ سنٹیکس جس کے ذریعے آپ نے اس پروٹوکال کی فنکشنالٹی انووک کرنی ہے, امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک اے پی آئی بتائی تھی. ہم نے کہا کہ ہم یوزولی ساکٹ اے پی آئی یوز کرتے. اٹ جسٹ پرووائڈز اے وے ٹو امپلیمنٹ اینڈ انووک دی سروس آف دی نیٹورکنگ پروٹوکال اسٹیک. اسی طرح کے سملر انٹرفیسز ایگزسٹ کرتے ہیں, آلدو ہم اپنے کورس کے دوران میں صرف ساکٹ اے پی آئی کے اوپر فوکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا ہمارے پچھلے چیپٹر کا ریویو. اب تک ہم نے جو کچھ کور کیا ہے میں نے اس کو بہت بریفلی ابھی سمرائز کر دیا تاکہ آگے چلنے سے پہلے ہم ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اب تک ہم نے کیا کچھ لرن کیا. دی نیکسٹ تھنگ شوڈ بی ٹو اسٹارٹ ود اے ویری سمپل نیٹورک, اور اف آئی ول سے دی سمپلیسٹ پاسبل نیٹورک. آپ کا کیا خیال ہے سمپلیسٹ پاسبل نیٹورک کیا ہوگا؟ سمپلیسٹ پاسبل نیٹورک میں بی just a connection of two nodes. That's it. Two nodes directly connected with any link. اب وہ لنک کوئی بھی سوٹیبل میڈیا ہو سکتا ہے. ان میڈیا اور ان نوڈز کی ڈسکرپشن ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 2 کو سٹارٹ کریں گے. اس میں ہمارے پاس
بہت سے ایشوز ہیں ڈائریکٹ لنک نیٹورک کے جو کہ ہم نے سالو کرنے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ سمپل 2 نوڈس کو کنیکٹ کرتے بھی ہیں تو اس میں کون کون سے ایشوز ارائز ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ آل دوز ایشوز. میں ان کو 5 ایشوز کے میں ڈیوائڈ کرتا ہوں جو کہ جیسا کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر بھی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس بائنری بٹس ہیں یہ آپ کس فارم میں دوسری نوڈ تک ٹرانسمٹ کریں گے تاکہ وہ اس کے لیے میننگ فل ہو, ریسیور ان بٹس کو میننگ فل طور پر انٹرپریٹ کر سکے. اس چیز کو ہم اسٹڈی کریں گے انکوڈنگ کے ٹاپک میں. اس کے بعد اگر آپ یہ سیریز آف بٹس بھیج رہے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ اس کو ایک چنک, ایک پیس کی فارم میں ریسیور نے پروسیس کرنا ہے اور پھر آگے اپنی اپر لیئر کو پاس آن کرنا ہے. کہاں پر آپ وہ باؤنڈری لگانا چاہیں گے اور کیسے لگائیں گے, یہ چیز ہم فریمنگ کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. بہت سارے فریمز لنک لیئر کے اوپر یا 2 نوڈز جب آپس میں کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹ لنک کے اوپر اس پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. جس طرح کا میڈیم ہوگا, جس طرح کی ٹرانسمیشن ہوگی, کئی دفعہ اس کے اندر کچھ ایررز اکر ہو جائیں گے, کوئی بٹس کرپٹ ہو جائیں گی, آپ کے فریمز کریکٹلی ریسیور تک نہیں پہنچیں گے. اس کا مطلب ہے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک جو کہ ریسیور کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریسیو ہونے والے فریم کے اوپر ایرر ڈیٹیکشن کا پروسیس یوز کرے. تو یہ ہماری تیسری چیز ہے, یہ تیسرا ایشو ہے جو کہ آپ کو ڈائریکٹ لنک ایشو کے اوپر پیش آئے گا. اس کے بعد یہ کہ اگر اپلیکیشن یہ ریکوائر کرتی ہے کہ مجھے جیسا بھی نیٹ ورک ہو سروس ریلائبل ملنی چاہیے تو آپ وہ کون سی ٹیکنیکس اور سکیمز یوز کر کے اس انڈر لائنگ ان ریلائبل نیٹ ورک کو اپلیکیشن کے لیے ریلائبل بنا سکتے ہیں. اس چیز کو ہم اپنے چوتھے ٹاپک میں یعنی ریلائبل ٹرانسمیشن میں آج کور کریں گے. اس کے بعد ایک چیز ہے کہ اگر اس ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کے اوپر بہت سی نوڈ سائملٹینیسلی کنیکٹڈ ہیں اور وہ کوئی ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں تو کون کس وقت بھیجے گا, بیکاز دیر از اے سنگل لنک اینڈ دیر آر ٹو مینی نوڈس کنیکٹڈ آن دس لنک. اس کو ہم کہتے ہیں شیئرڈ ایکسیس یا میڈیم ایکسیس. ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری اسکیمز ہیں جس میں ایتھرنیٹ کی اسکیم ہے, CSMA کی, وائرلیس کی اسکیمز ہیں, ٹوکن رنگ کی اسکیمز ہیں. یہ ہم اپنے ان ایشوز کے آخری پارٹ میں ڈسکس کریں. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھے وہ ایشوز جو کہ ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس پر آپ کو پیش آ سکتے ہیں. ہم ان کو چیپٹر نمبر 2 کے اندر ایک ایک کر کے کور کریں گے. تو آئیے اپنے لیکچر کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے چیپٹر 2 کو جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کے نام سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ OSI کا ریفرنس ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ہم ریفرنس کے طور پہ بہت بہترین طریقے پر یوز کر سکتے ہیں. ہم اپنے ان ایشوز کو OSI کے ریفرنس ماڈل کے ساتھ میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان ایشوز میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے اسپیکٹ کون کون سے ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں OSI کے ریفرنس ماڈل میں 7 لیئرز دکھائی ہوئی ہیں. اوپر کی 3 لیئر جو ہیں وہ یوزر لیول سافٹ ویئر میں امپلیمنٹڈ ہیں. اس کے بعد نچلی 2 لیئر یعنی ٹرانسپورٹ اور نیٹ ورک کرنل سافٹ ویئر یا ڈیوائس ڈرائیورز کی فارم میں امپلیمنٹڈ ہیں. اور آخری یا نچلی 2 لیئرز جو ہیں وہ ہارڈ ویئر کے اندر یا نیٹ ورک اڈیپٹر کے اوپر امپلیمنٹڈ ہیں. اب ہم اپنے ایشوز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لیئرز میں کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ انکوڈنگ جو ہمارا پہلا ایشو تھا یہ ہم نے فزیکل لیئر کے اوپر حل کیا. سیکنڈ ایشو فریمنگ, تھرڈ ایشو ایرر ڈیٹیکشن اور اس کے علاوہ جو میڈیم ایکسیس کنٹرول ہے یہ ہم نے ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر حل کیا ہے. یہاں پر ریلائبلٹی ہینڈل ہو سکتی ہے لیکن ریلائبلٹی ہم ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر بھی ہینڈل کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا ہمارے یہ جو میک لیئر کے یا ڈائریکٹ لنک کے ایشوز ہیں ان کو ہم نے OSI کے اوپر میپ کر کے دیکھا کہ یہ ٹاپکس لیئرز کے اوپر ہم کہاں کہاں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ایک سجیسٹیو اپروچ ہے. ہو سکتا ہے کہ ان لیئرز کو کسی ایک ہارڈ ویئر کے اندر, کسی ایک آرکیٹیکچر کے اندر اس کے علاوہ بھی ہینڈل کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ریلائبلٹی کو کسی اور لیئر کے اوپر بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہو. جس طرح ایرر ڈیٹیکشن جو ہے وہ صرف ہم میک لیئر پر نہیں کرتے. آپ نے انٹرنیٹ چیکسم کا نام سنا ہوگا, وہ ہم نیٹ ورک لیئر کے اوپر بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ لیئرز ہیں جن کے اوپر ہم یوزولی اپنے ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. آلدو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپکس کسی اور لیئر کے اوپر بھی پاسبلی ہینڈل ہو سکتے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے
नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक के साथ। आपको याद आएगा कि हमने बात की थी नोड्स और लिंक्स की। हमारे पास नोड्स में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने कहा था होस्ट यूजुअली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या कोई और सिंपल कंप्यूटर्स हैं। होस्ट के अलावा और जो हमारे पास नोड्स हैं वो कुछ इंटरमीडिएट नोड्स हैं जिनको हम स्विचेस कहते हैं। टिपिकली ये स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होता है। तीसरी चीज़ जो हमने कही थी वो थी राउटर्स। ये जनरली बड़े बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये वेरी करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर भी हो सकता है और आप कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर राउटर। ये तो थे नोड्स। दूसरी चीज़ है हमारे पास लिंक्स। लिंक्स भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायर्ड लिंक है, आपके पास फाइबर के लिंक्स हैं, आपके पास इवन वायरलेस लिंक्स हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू नोड्स इन अ डायरेक्ट लिंक नेटवर्क। अभी जहन में रखें कि हम किसी बड़े नेटवर्क की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दो नोड्स को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम कॉपर, फाइबर और वायरलेस तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने नोड्स और लिंक्स के कैरेक्टरिस्टिक को भी डिटेल में देखना है। इससे पहले आइए ये देखते हैं कि एक जनरल पर्पस वर्क स्टेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को और उसकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ये डायग्राम जो कि आपको स्लाइड पे नजर आ रही है आप देखें तो इसमें कंप्यूटर के अंदर एक तो CPU है, फिर कैश मेमोरी है और फिर उसकी मेन मेमोरी है। ये सारी चीज़ें मेमोरी बस और IO बस के थ्रू नेटवर्क अडेप्टर से कनेक्टेड हैं और नेटवर्क अडेप्टर डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मेमोरी जितनी भी हो वो इन दी एंड फाइनाइट मेमोरी है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि पैकेट्स को स्टोर करने के लिए आपके पास बफर स्पेस लिमिटेड है। सेकेंड चीज़, नेटवर्क अडेप्टर के ऊपर जो डिवाइस ड्राइवर है इट इज़ मैनेजिंग द नेटवर्क अडेप्टर एंड विच इज़ यूजिंग द सिस्टम IO बस। इसका मतलब है कि ये IO बस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के और नेटवर्क अडेप्टर के दरमियान शेयर हो रही है। जितनी उसको गुंजाइश मिलेगी नेटवर्क अडेप्टर को वो इसको यूज़ करके पैकेट्स को मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा, अदरवाइज इस IO बस को सिस्टम यूज़ करता रहेगा। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग इज़ कि मेमोरी एक्सेस इज़ मच स्लोअर देन CPU स्पीड। CPU ने किसी पैकेट को जो कि नेटवर्क अडेप्टर ने मेमोरी में स्टोर किया है प्रोसेस करने के लिए उसको मेमोरी से पिक करके कैशे में लेके आना पड़ेगा, और ये जिससे हमने कहा कि मेमोरी एक्सेस इज क्वाइट स्लो। स्टूडेंट्स, अब हम इस आर्किटेक्चर को देखने के बाद कि एक नोड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क की या किसी होस्ट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, लिंक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। लिंक्स असल में क्या चीज़ है? इट्स जस्ट अ फिजिकल मीडिया। अब फिजिकल मीडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, हमने कहा ऑप्टिकल फाइबर है और फ्री स्पेस है। हम वायरलेस लिंक्स के लिए जाहिर है कि ये फ्री स्पेस यूज़ करते हैं। मीडिया वो चीज़ है जिसके ऊपर हम प्रोपगेट करते हैं सिग्नल्स को अपने नेटवर्क्स के अंदर। इस मीडिया के ऊपर वट एवर मीडिया इट इज़ हम सिग्नल्स को प्रोपगेट करते हैं। सिग्नल क्या चीज़ है? इट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सम फ्रीक्वेंसी। कोई भी कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं एंड दीज कंस्टिट्यूट द सिग्नल्स फॉर आवर नेटवर्क। दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो आपके पास एक फिगर है जिसको मैंने यहाँ स्लाइड में शो किया है, जो कि जस्ट रफली आपको बता रही है कि मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा के अंदर किस किस किस्म की फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं। इसमें आप देखें तो आपके पास कोएक्सियल केबल की, सैटेलाइट की, फाइबर ऑप्टिक की, इवन टीवी की, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव की सब फ्रीक्वेंसीज मेंशन की गई हैं। हमारा मकसद ये है कि हमने वट एवर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हों, हमने इन सिग्नल्स को उस लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करना है। और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या हमारे लिए सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ टू मॉड्यूलेट दैट सिग्नल। हमने उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेशन मीन्स कि हम या तो उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे या उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे या उसका फेज वेरी करेंगे, ताकि दैट सिग्नल बिकम डिस्टिंग्विशेबल एट द रिसीवर एंड। रिसीवर के पास जब वो सिग्नल पहुंचे तो वो डिस्टिंग्विश कर सके कि क्या चीज़ भेजी गई थी।
देखिए हमारे पास बाइनरी डेटा है जो कि ज़ीरोज़ या 1 की फॉर्म में है, हमने उसको एनकोड करके इन सिग्नल्स की फॉर्म में अपने मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट करना। जस्ट दैट एनकोडिंग इज डन टू ट्रांसलेट दीज वंस एंड ज़ीरोज़ टू सम मीनिंगफुल सिग्नल लेवल्स, ताकि रिसीवर को ये मालूम हो सके कि डेटा में कौन सी बिट्स ट्रांसफ़र की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, जब ये बिट्स आप इस मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, देन देयर इज़ अ इशू कि क्या दोनों नोड्स एक टाइम के ऊपर ये बिट्स ट्रांसमिट कर सकती हैं, या एक को वेट करना पड़ेगा और दूसरी नोड ट्रांसमिट करेगी, फिर पहली नोड ट्रांसमिट करेगी और दूसरी नोड वेट करेगी। अगर तो दोनों नोड्स एक ही टाइम के ऊपर ये बिट्स ट्रांसमिट कर सकें, देन वी कॉल द मीडिया एज फुल डुप्लेक्स। और अगर ये सारी ट्रांसमिशन ऑल्टरनेट करनी पड़े कि पहले एक नोड उसके बाद दूसरी नोड ट्रांसमिट करेगी, तो फिर हम इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिटरमिन करें कि अपने नोड्स के लिए आप कौन सा लिंक यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया आपके पास एक न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ की लिस्ट है कि आप अवेलेबल में से कॉपर है, फाइबर है, वायरलेस है, और फिर इन सब में से भी बहुत सी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सा लिंक यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें तो मैंने इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल, केबल के अंदर आपके पास कोई एक्सियल केबल है, उसको शो किया है, उसकी फॉर्मेशन शो की है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइबर ऑप्टिक की जो केबल है उसको भी शो किया गया, जिसमें ग्लास केडिंग, प्लास्टिक जैकेट और ग्लास कोर यानी फाइबर इटसेल्फ है। आप ये देखें कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैटेगरी 5 की, फिर कोएक्सियल केबल की 2 टाइप्स और फिर फाइबर ऑप्टिक की 2 टाइप्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, और उनकी टिपिकल बैंडविड्थ बताई है जो कि आप उनसे अचीव कर सकते हैं या उन लिंक्स के ऊपर अचीव कर सकते हैं। रिस्पेक्टिवली उनके डिस्टेंसेस भी साथ शो किए हुए कि अगर आप एक केबल के ऊपर हाई बैंडविड्थ अचीव कर सकते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका डिस्टेंस भी कम है। ये तो थे केबल की चॉइसेस। अब एक चीज़ ये भी पॉसिबल है कि आप डायरेक्टली केबल्स को ले करने के बजाय लीज्ड लाइन ले लें। यूजुअली ये लीज्ड लाइन किसी भी टेलीफोन ऑपरेटर से ली जाती हैं। It means that you will assume that it will be a dedicated direct connection from your one side to the other side. However, the network operator may implement or deploy that single lease line in many different ways. You will just assume that it's a direct dedicated connection, but keep in mind कि बैक एंड के ऊपर हो सकता है कि वो मल्टीपल लिंक से मिलकर एक लिंक एंड टू एंड आपको प्रोवाइड किया गया। इसमें जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सबसे पहले तो है DS1 की, DS3 की। इसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास बैंडविड्थ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, STS के लिंक्स हैं और उसके अंदर हाई बैंडविड्थ भी अवेलेबल हैं। ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए ATM के ऊपर भी यूज़ की जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लास्ट माइल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ यूजुअली इकोनॉमिकल। हम इसको क्यों इकोनॉमिकल कहते हैं कि आप सिर्फ बॉदर करते हैं कि नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उस नेटवर्क से सिर्फ कनेक्ट कर दिया जाए। आप में से बहुत सारे यूज़र इसी लास्ट माइल लिंक को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर को डायल अप के थ्रू नेटवर्क से या किसी ISPN से कनेक्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ लास्ट माइल लिंक। आप अपने टेलीफोन केबल को यूज़ करते हैं और किसी बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ इन फैक्ट होम टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर लिंक, जिसको हम लास्ट माइल लिंक कहते हैं। वैसे ये जहन में रखें कि आपके लिए तो ये बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेटर के लिए ये चीज़ काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि उसकी सारी एफिशिएंसी और डिप्लॉयमेंट में ज़ोर जो है वो मेन कोर नेटवर्क की तरफ होता है, और ये लास्ट माइल लिंक जो होता है दैट में बी कॉस्टली। हाउएवर फॉर यू, इफ़ यू आर जस्ट बॉदर्ड कि आपने डायरेक्टली नेटवर्क के अंदर नोड्स को कनेक्ट नहीं करना, यू जस्ट टेक अ लास्ट माइल लिंक और आप खुद नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज़ इन दैट सेंस चीपर फॉर यू। You take the benefit of the existing network. You do not deploy or lay out the whole network yourself. Just connect to the existing network and in that manner it is cheaper for you. इसमें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एक तो मैंने आपको अभी बताया टेलीफोन लाइन्स की, पॉट्स जिसको हम कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। इसके अलावा एक जो सिस्टम एग्जिस्ट करता रहा है, अब ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया उसका यूजेज, दैट इज़ ISDN। इसके अंदर आपको तकरीबन 128 किलोबिट पर सेकंड तक की बैंडविड्थ मिल जाती थी। DSL इसके अंदर शामिल है। इवन केबल टीवी नेटवर्क जो है दैट इज़ ऑल्सो अ लास्ट माइल लिंक, जिसके ऊपर आप एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क तक एक्सेस
حاصل کرتے ہیں. ایک اور اسپیشلائز ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے ADSL. ADSL از asymmetric DSL ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن. اس میں آپ دو نوڈز کے درمیان جو یا ایک نیٹ ورک اور ہوم سبسکرائبر کے درمیان جو لنک پرووائڈ کرتے ہیں اس میں asymmetric لنک بنتا ہے, اس وجہ سے کہ اپلوڈ کی بینڈ وڈتھ اور ہے اور ڈاؤن لوڈ یا ڈاؤن لنک کے اوپر جو بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ڈاؤن لنک کے اوپر یوزولی آپ کے پاس زیادہ بینڈ وڈتھ ہے اور اپ لنک کے اوپر آپ کے پاس کم بینڈ وڈتھ ہے. اینڈ ان دیٹ سینس اٹ از کالڈ ایز asymmetric DSL. ہم اس کو لوکل لوپ کے تھرو بھی مینیج کرتے ہیں یا ڈپلوائے کرتے ہیں, جس طرح سے کہ سینٹرل آفس اور یوزر جو سبسکرائبر ہے اس کے درمیان ایک لوکل لوپ مینٹین ہوتا ہے. آپ نے وائرلیس لوکل لوپ کا بھی نام سنا ہوگا. دیز آر آل لاسٹ مائل لنک ٹیکنالوجیز یا میکنزمس اویلیبل. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ADSL کے اندر جتنا ڈسٹینس ہوگا سینٹرل آفس سے سبسکرائبر کے درمیان اتنی ہی کم بینڈ وڈتھ ملے گی. ٹیکنالوجی جو ایگزسٹ کرتی ہے ADSL کے علاوہ دیٹ از VDSL, جس کو ہم کہتے ہیں ویری ہائی ڈیٹا ریٹ DSL. اٹ آلسو کنیکٹس دی سبسکرائبر ٹو سم آپٹیکل نیٹورک, اور وہ جو آپٹیکل نیٹورک ہوتا ہے پھر کسی ایک نیبرہڈ کے اندر لگے ہوئے آپٹیکل نیٹورک یونٹ کے بعد جو آپریٹر کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے یا سینٹرل آفس ہے وہاں تک کنیکٹ کرتے ہیں. تو سبسکرائبر صرف اس جو نیبرہڈ کے اندر لگا ہوا آپ کا جو نیٹورک یونٹ ہے اس سے کنیکٹ ہوتا ہے. یہ شارٹر ڈسٹینس ہوتے ہیں اور ان شارٹ ڈسٹینس کی وجہ سے آپ کو بینڈ وڈتھ کافی زیادہ ملتی ہے VDSL کے اوپر. ایک اور نیٹورک جو ہم کافی یوز کرتے ہیں دیٹ از دی کیبل ٹی وی نیٹورک. اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بینڈ وڈتھ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. یہ جو سنگل کیبل ٹی وی کا چینل ہوتا ہے اس کے اوپر تقریباً 6 میگا ہرٹز تک بینڈ وڈتھ یا یہ ہمارے پاس فریکوینسیز اویلیبل ہیں. ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹپیکلی دے آر یوزڈ ان asymmetric وے. پھر وہی چیز کہ ڈاؤن اسٹریم کے اوپر آپ کو کچھ اور بینڈ وڈتھ ملتی ہے اور اپ اسٹریم کے اوپر آپ کو کچھ اور بینڈ وڈتھ ملتی ہے. جو کرنٹلی یوزول یوز ہونے والی ٹپیکل ویلیوز ہیں دیٹ از 40 میگا بٹ پر سیکنڈ فار دی ڈاؤن اسٹریم اینڈ 20 میگا بٹ پر سیکنڈ فار اپ اسٹریم. اس کیبل ٹی وی کے اوپر اگر ایک شیئرڈ چینل ہے اور اس کے اوپر آپ کو ملٹیپل ایکسیس چاہیے دیٹ از آلسو پاسبل اینڈ اسٹینڈرڈائز بائی دی IEEE 802.14 گروپ. ایک اور چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے دیٹ از ناؤ آپٹیکل کمیونیکیشن. آپٹیکل کمیونیکیشن کے اندر آپ کو کافی زیادہ ہائر بینڈ وڈتھ ملتی ہیں. دے ہیو ویری سپیریئر اٹینویشن پراپرٹیز. ان کے اندر جو الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس ہیں ان کے پرابلم بھی نہیں ہوتے. مور اوور جو کراس ٹاک ہوتی ہے الیکٹریکل کیبلز کے اندر, فائبر کیبلز کے اندر, وہ بھی نہیں ہوتی. دس یہ جو آپٹیکل کمیونیکیشن ہے اٹ از لائٹ ویٹ چیپ میڈیا. ذہن میں رکھیں کہ اونلی دی میڈیا از چیپ. However, currently the equipment that is at the end of the cable is little bit expensive. وائرلیس لنکس میں جو ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں پہلی تو سیٹلائٹ لنکس کی ہے. یہ سیٹلائٹ لنکس ابھی ٹریڈیشنلی تو ٹیلی فون آپریٹرز نے زیادہ یوز کیے ہیں اور دیٹس وائی اٹ از ٹارگیٹڈ فار دی وائس کمیونیکیشن. جیسے جیسے ڈیٹا کی کمیونیکیشن اب زیادہ یوز ہونی شروع ہوگی یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں بھی ڈیٹا پورشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں جس ٹائپ کی کمیونیکیشن اویلیبل ہے دیٹ از فار دی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس اور لو ارتھ آربٹس یعنی لیو سیٹلائٹس کے تھرو کمیونیکیشن پاسبل ہے. اس میں بینڈ وڈتھ تو آپ کو زیادہ مل جاتی ہے لیکن سیٹلائٹ کے اوپر ایک لیٹنسی کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, جو ہم اس کو اپنے ٹاپک جب کور کریں گے اس میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. وائرلیس لنکس میں سیٹلائٹ کے علاوہ جو پاسبلٹیز ہیں ناؤ دیٹ از ریڈیو فریکوینسیز. اس میں آپ کے پاس 2.4 گیگا ہرٹز کا ISM بینڈ ہے, 5.2 گیگا ہرٹز کا بینڈ ہے اور اس طرح کے دوسرے. اس میں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ پاپولر اسٹینڈرڈ ہے اس وقت وہ IEEE 802.11 ہے. اس میں 802.11a, b اور g ان سے آپ لوگ واقف ہوں گے. فار ایگزامپل 802.11b جو ہے وہ 2.4 گیگا ہرٹز کا بینڈ یوز کرتا ہے اور 11 میگا بٹ پر سیکنڈ اس کی بینڈ وڈتھ ہے. جن ڈسٹینسز کے اندر یہ نیٹ ورک کور کرتا ہے دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 50 to 150 میٹرس. 802.11a کافی زیادہ بینڈ وڈتھ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو تقریباً 55 میگا بٹ پر سیکنڈ, لیکن ساتھ ہی اس کے ڈسٹینسز جو ہیں وہ کافی کم ہو جائے. ایک اور پاسبلٹی آپ کے پاس پھر وائرلیس لنکس کے اوپر ہے بلوٹوتھ کی اور انفراریڈ کی. بلوٹوتھ اب آپ کے بہت ساری ڈیوائسز کے اندر کافی کامن ہو گیا. فار ایگزامپل آپ کے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس میں
یہ آپ کو تقریباً 10 میٹرز کے اندر 1 میگا بٹ پر سیکنڈ تک کی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے نوڈز اور لنکس کے بارے میں ایک کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ قسم کا انالیسس کر لیا کہ ہمارے پاس نوڈز کیا ہیں, ان کا آرکیٹیکچر کیا اور ہمارے پاس کون کون سے لنکس اویلیبل ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ لنک چاہے کاپر کا ہو, آپٹکس کا ہو یا یہ اسپیس ہو جس کے اوپر ہم وائرلیس کمیونیکیشن کرتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اب ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, دیٹ واز انکوڈنگ. یہ انکوڈنگ کا ٹاپک اس چیپٹر 2 کے اندر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو ریفرنس کرنے کے لیے کہ ہم نے سب سے پہلے ہارڈ ویئر بلڈنگ بلاکس کور کیے اور اس کے بعد اب ہم انکوڈنگ کا ٹاپک پر آئیں. اس کے بعد ہم فریمنگ کا ٹاپک کور کریں گے. وائی انکوڈنگ از یوزڈ, ہم نے کہا کہ وی نیڈ ٹو پروپیگیٹ دی سگنلس اور ہم نے بائنری ڈیٹا کو میننگ فل سگنلس کے اندر کنورٹ کرنا ہے. سو in order to propagate signal over any physical medium we need to modulate these electromagnetic waves. اب modulation ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ we may vary the voltage, vary the frequency or anything. میں آپ کو ابھی ایک سلائڈ کے اندر یہ انکوڈنگ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. we encode the binary data into signals اور وہ signals پھر propagate ہوتے ہیں. اس سلائڈ کے اندر آپ کو 2 نوڈز نظر آ رہی ہیں, ان 2 نوڈز کے ساتھ آپ کے پاس نیٹورک اڈیپٹرز ہیں. اس نیٹورک اڈیپٹرز کا جو سگنلنگ کمپوننٹ ہے, اصل میں سگنل اس کے درمیان میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور اڈیپٹر کے درمیان میں بٹس ٹرانسفر ہوتی ہیں. اسی طرح سے اس سلائڈ کے اندر انکوڈنگ کو ہم نے ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر کی فارم میں دکھایا ہوا ہے تاکہ ایک طرف سے ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمٹ ان پٹ ہو رہا ہے ماڈولیٹر کے اندر, اسٹرنگز آف سگنل کے اندر وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ڈی ماڈولیٹر کے اوپر ریسیو ہوتی ہیں وہ سگنل اور پھر وہ دوبارہ ڈیجیٹل ڈیٹا کی فارم میں ریسیو ہو جاتے ہیں. We have certain problems with the signal transmission. اس میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اٹینویشن کا پرابلمس ہے, دیٹ دا سگنل کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اٹینویشن کی وجہ سے. سیکنڈ تھنگ از ڈسپرشن, کہ جو ہمارا ایک ڈسکریٹ سگنل ہوتا ہے دیٹ ڈسپرس ان اسپیس اور دی میڈیا آن وچ اٹ از ٹرانسمیٹڈ. تھرڈ تھنگ از دی نوائز. بہت سارے ایسی انوانٹیڈ قسم کے سگنلز ہمارے مین سگنل کے اوپر ریزائڈ کر جاتے ہیں یا ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ریسیور اینڈ کے اوپر وہ سگنل ڈسٹنگوش کرنا پرابلمٹک ہو. ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کا اینالاگ ٹرانسمیشن کے مقابلے میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از دی لو ایرر ریٹ. اینالاگ ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس ایرر ریٹ زیادہ ہے اور ڈیجیٹل ٹرانسمیشن میں ایرر ریٹ بہت ہی کم. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اپنے سگنل کو ری جنریٹ کر سکتے ہیں, میئر کر سکتے ہیں ایٹ سرٹن انٹرولس. جو بھی یہ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر جا کے ری جنریٹ کر کے اوریجنل فارم میں لائی جا سکتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ سے ری ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سگنل کو پیریوڈیکلی پہلے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ سگنلز ری جنریٹ کرتے ہیں. ایک تھرڈ امپورٹنٹ اسپیکٹ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کا یہ ہے کہ وی کین ملٹی پلیکس سو مینی اسٹریمز آف ڈیٹا آن ٹو اے سگنل چینل. فار ایگزامپل ہمارے پاس ویڈیو ہے, وائس ہے یعنی آڈیو آ رہی ہے, ایون آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے ای میل کی فارم میں, لیکن اگر یہ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن ہے تو ہم یہ ساری اسٹریمز کو بٹس کی فارم میں آگے سیپریٹ پیکٹس یا میسیجز کی فارم میں ملٹی پلیکس کر سکتے ہیں اینڈ اٹ کین بی ڈن ایزیلی. جو ہمارے پاس ایگزامپل اسٹینڈرڈز ہیں ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے, ان میں سے ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, لیکن RS-232 کا جو اسٹینڈرڈ ہے EIA کا اسٹینڈرڈ, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے بارے میں تھوڑی سی بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہے ITU کا, دیٹ از کالڈ V.32 جو کہ 96 کلو بٹ پر سیکنڈ کے ماڈمس کے لیے یوز ہوا ہے. RS-232 از ان فیکٹ اسٹینڈرڈ فار کمیونیکیشن بٹوین دی کمپیوٹر اینڈ دی ماڈم. اس کے اندر ہم نے 2 وولٹیج لیولز یوز کیے, +15 وولٹ اور -15 وولٹ. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بائنری وولٹیج انکوڈنگ یوز کرتے ہیں, دیٹ از اونلی 2 وولٹیجز آر یوزڈ. ڈیٹا ریٹ جو کہ RS-232-C کے ورژن کے اندر یوز ہوا ہے دیٹ از 19.6 کلو بٹ پر سیکنڈ, آلدو بعد کے جو ورژنس آئے ہیں اس کے اندر یہ ڈیٹا بٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. RS-232 کے کریکٹرسٹکس کے اندر ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از اٹ از سیریل. ہمارے پاس ایک ہی سگنلنگ وائر ہے, کیبل ہے, اینڈ وی آر سینڈنگ 1 بٹ ایٹ اے ٹائم, سو اٹ از اے سیریل ٹرانسمیشن. سیکنڈ از اٹ از اسynchronous. اس کا مطلب یہ ہے کہ چینل کین بی آئیڈل فار اینی ڈیوریشن آف ٹائم, اور اس کے بعد ہم ڈیٹا اس کے اوپر کسی بھی ایک رینڈم ٹائم کے اوپر بھیجنا شروع کرتے ہیں. کلاک از ناٹ سینڈ آل دا ٹائم, کلاک از ان فیکٹ
generated from the data. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ अ कैरेक्टर बेस्ड प्रोटोकॉल या स्कीम. जब भी हम डेटा सेंड करते हैं वो 7 या 8 बिट के कैरेक्टर्स होते हैं जो जो ट्रांसमिट किए जाते हैं. इट इज़ ऑलवेज 7 या 8 बिट कैरेक्टर दैट इज सेंट, नेवर 1 या 2 बिट्स जो कि रैंडमली हमने सेंड किया. सो इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड मैकेनिज्म. अगर आप ये टाइमिंग डायग्राम देखें तो सबसे पहले देखें कि जो हमारा चैनल है दैट इज़ आइडल. आइडल को हमने -15 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया. इसके बाद एक स्टार्ट बिट है दैट इज़ +15 वोल्ट. इसके बाद 1 बिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय -15, फिर 0 की 2 बिट्स हैं +15, फिर 1 की 2 बिट्स हैं -15, इसी तरह उसके बाद 0 की 2 बिट्स हैं और आखिर में स्टॉप बिट है. स्टॉप बिट की आप बात देखें कि चैनल आइडल हो गए, मीन्स वी आर नॉट सेंडिंग एनीथिंग. इस टाइमिंग डायग्राम को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि हम हर क्लॉक के ऊपर एक बिट ट्रांसमिट करते हैं. इसके अलावा जो चीज़ आपने देखी कि टाइमिंग डायग्राम के अंदर दैट वोल्टेज नेवर रिटर्न्स टू द जीरो लेवल, आइदर इट इज़ एट +15 वोल्ट और इट इज़ एट -15 वोल्ट. इट नेवर रिटर्न्स टू द जीरो लेवल बिकॉज जीरो वोल्टेज लेवल is considered as either a dead line or a disconnected line. इसके अलावा आपने ये चीज़ देखी कि -15 वोल्ट जो है वो आइडल भी है और 1 जो कैरेक्टर है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हमने 1 ट्रांसमिट करना हो शुरू में तो ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा. आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपना कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट बिट भेजते हैं एंड स्टार्ट बिट इज़ इन फैक्ट द चेंज फ्रॉम द आइडल लेवल. आइडल लेवल -15 था और स्टार्ट बिट इज +15 वोल्ट. तो देर इज ऑलवेज अ चेंज इन द ट्रांसमिशन. एक और चीज़ आप ये देखें, देर इज ऑलवेज अ मिनिमम डिले ऑफ अ स्टॉप बिट. आप कैरेक्टर के बाद जब कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं तो आपको स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट की फॉर्म में एक डिले मिलता है जो कि आप बीच में कैरेक्टर्स के दरमियान ऐड कर रहे हैं. एक और चीज़ है कि अगर कैरेक्टर की एनकोडिंग किसी भी तरह से की हो या कैरेक्टर खुद किसी भी फॉर्म में हो, कम से कम 2 ट्रांजिशंस जो हैं वोल्टेज की वो ज़रूर होंगी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टार्ट बिट एंड द स्टॉप बिट. अगर आप 1-1-1-1 भी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ज़रूर 2 वोल्टेज ट्रांसमिशंस होंगी. फर्स्ट बिकॉज ऑफ आइडल टू स्टार्ट बिट एंड देन टू द स्टॉप बिट रिटर्निंग बैक टू द आइडल लेवल. अब आप ये देखें कि हमने जब ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड की है तो असल में तो 7 बिट्स भेजी थी लेकिन ये 2 बिट्स ऐड कर दें. इसका मतलब है कि 9 बिट्स में से 7 बिट्स आर ऑफ द यूजफुल डेटा. तो अगर आप कोई एफिशिएंसी इसकी देखना चाहें तो इट्स दिस स्कीम इज़ अबाउट 78% एफिशिएंट. मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि 9 बिट्स ट्रांसमिट की उसमें से 7 बिट्स आर ऑफ द यूजफुल डेटा. ये जो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स हैं ये फ्रेमिंग में भी हेल्प देती हैं, लेकिन चूँकि फ्रेमिंग के टॉपिक को हमने इसके बाद डिस्कस करना है, हम ये चीज़ उस वक्त ज़्यादा बेहतर देखेंगे. बाइनरी वोल्टेज एनकोडिंग की जो स्कीम्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी है दैट आर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो दैट इज़ NRZ, देन NRZI यानी नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड, देन मैनचेस्टर एनकोडिंग और इसके अलावा 4B 5B एनकोडिंग की स्कीम को हम डिस्कस करेंगे. नॉन रिटर्न टू ज़ीरो जो एनकोडिंग मैकेनिज्म है दैट एनकोड्स इन फैक्ट बाइनरी डेटा इनटू सिग्नल्स. आपके पास बाइनरी डेटा में क्या है, या 1 है या 0 है, आप इसको सिग्नल्स में एनकोड करते हैं. इन NRZ यू जस्ट रिप्रेजेंट 0 एज लो सिग्नल एंड 1 बाइनरी बिट एज द हाई सिग्नल. अब वो हाई सिग्नल कुछ भी हो, किसी भी वोल्टेज लेवल के ऊपर हो. The thing is that voltage level does not return to zero और यही इसके नाम की वजह है NRZ non return to zero. अगर आपको मैं स्लाइड के अंदर इसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो बिट्स हमने ट्रांसमिट की हैं वो 0-0 हैं, तो NRZ के अंदर लो लेवल है, उसके बाद 1 है तो NRZ का जो वोल्टेज लेवल है वो हाई हो गया. वट एवर द वोल्टेज लेवल इट इज़ बट इट डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो. जब हम NRZ के अंदर बिट्स 0s और 1 ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. देखें, अगर आप कंसेक्टिव 1s ट्रांसमिट करेंगे या कंसेक्टिव 0 ट्रांसमिट करेंगे तो सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस ट्रांसमिशन में अकर होते हैं. अगर आपने कंसेक्टिव 0s ट्रांसमिट किए मे बी इट इज़ कंसिडर्ड एज नो सिग्नल क्योंकि वह कॉन्स्टेंटली लो के ऊपर है. और अगर आपने कांस्टेंट कंसेक्टिव 1s ट्रांसमिट करने शुरू किए तो एक और प्रॉब्लम है जिसको हम बेस लाइन वॉन्डर प्रॉब्लम कहते हैं, वो अकर होता है. यानी रिसीवर एंड के ऊपर जो डिस्टिंग्विशिंग थ्रेशोल्ड होता है वो चेंज होकर नीचे आ जाता है या ऊपर चला जाता है.
ایک تھرڈ پرابلم ہے جو کہ کنزیکٹیو زیروز یا 1 دونوں میں سے کوئی بھی آپ ٹرانسمٹ کریں کہ ریسیور کے اوپر کلاک ریکور نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا تھا کہ اس ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے اندر سینڈر کی اور ریسیور کی دونوں کی کلاک سنکرونائز ہونی چاہیے، کیونکہ ریسیور جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہونے والے ڈیٹا میں سے کلاک کو جنریٹ کرتا ہے. ہر ٹرانزیشن اس کو کلاک کے ساتھ سنکرونائز کرتی ہے. تو اگر ڈیٹا کے اندر یہ ٹرانزیشن ہی نہیں ہوگی تو ریسیور کلاک کو سنکرونائز نہیں کر پائے گا اور آہستہ آہستہ اس کی کلاک سکیو ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سینڈر اور ریسیور کی جو کلاکس ہیں وہ آؤٹ آف سنک ہو جائیں اور اس کی وجہ سے کوئی ایک آدھ بٹ مس ہو جائے. تو میں نے اس کلاک سکیو کو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام کی فارم میں ریپرزینٹ کیا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سینڈر کی کلاک ہے اور ریسیور کی کلاک ہے. اگر سینڈر کی کلاک کسی وجہ سے تھوڑی سی فاسٹ ہو تو ریسیور کی کلاک سکیو کرتی کرتی ایک ٹائم پر ایک کمپلیٹ بٹ کو آؤٹ آف سنک کرنے کے بعد مس کر دے گی. اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی NRZ اسکیم جو کہ بالکل سمپل سی اسکیم ہے کہ آپ نے 0 کو لو لیول کے اوپر اور 1 کو ہائی وولٹیج لیول کے اوپر انکوڈ کر دیا. ہمارے پاس آلٹرنیٹ اسکیم ہے NRZI، نان ریٹرن ٹو زیرو انورٹڈ، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اگر NRZ کے اندر کانزیکٹیو زیروز یا کانزیکٹیو ونز ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو میکینزم ہے NRZI کا. اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ٹرانزیشن ہوتی ہے، یعنی جب بھی آپ کا کرنٹ سگنل جو ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا کسی بھی لیول سے، یا لو سے ہائی یا ہائی سے لو، دیٹ ول ریپریزینٹ ان فیکٹ اے بائنری 1. اور اگر ایک کلاک سائیکل سے دوسری کلاک سائیکل کے اندر سگنل اپنے ہی لیول پر رہتا ہے، چاہے وہ لو سے لو رہے یا ہائی سے ہائی رہے، وہ 0 بٹ کو ریپریزینٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے جب بھی 1 بٹ ٹرانسمٹ ہوگی تو وولٹیج لیول ٹرانزیشن ہوگی، اور جب بھی 0 بٹ ٹرانسمٹ ہوگی تو وولٹیج لیول وہی رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کافی پاپولر اسکیم ہے جو کہ آپ کے پاس 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کے ایتھرنیٹ میں بھی یوز ہوئی ہے، دیٹ از دی مانچسٹر انکوڈنگ. اس کے اندر ہم نے کلاک سائیکل کو 2 ہافس میں سپلٹ کر دی ہے. اب اگر ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 1 ٹرانسمٹ کی ہے، اور اگر لو سے ہائی ٹرانزیشن ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 ٹرانسمٹ کی ہے. آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ لو ٹو لو اور ہائی ٹو ہائی دیز آر ناؤ انویلڈ سگنلس. اب آپ ہمیشہ ایک ٹرانزیشن کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرانسمٹ آئیدر 1 اور 0. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو کلاک ریجنریشن کے پرابلم سے ریسیور اینڈ کے اوپر یا کنزیکٹیو زیروز اور 1 کے، وہ آل ٹوگیدر ختم ہو گئے، کیونکہ چاہے 0 ہو چاہے 1 ہو، ان اینی کیس you will be having a transition in voltage level either from high to low for 1 or from low to high for 0. لیکن اب اس میں پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ آپ نے کلاک سائیکل کو ہاف میں سپلٹ کر دی ہے تو اب اس کی ایفیشینسی صرف 50% ہے. دس مانچسٹر انکوڈنگ اسکیم از اونلی 50% ایفیشینٹ، کیونکہ آپ اصل میں ایک کلاک سائیکل کے اندر ہاف بٹ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں یا 2 کلاک سائیکلس کے اندر 1 بٹ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اس سلائیڈ کے اندر آپ ڈفرینٹ انکوڈنگ اسکیمز دیکھ رہے ہیں. میں نے اس میں ریڈ کلر میں کلاک بھی شو کی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو NRZ مانچسٹر اور NRZI جو انکوڈنگ اسکیمز ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان کا کمپیریزن مل رہا ہے. NRZI میں دیکھیں کہ جیسے ہی اوپر 1 بٹ ہے تو آپ کلاک کی شفٹ کے ساتھ وولٹیج لیول چینج کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نے 0 ٹرانسمٹ کرنا ہو تو جو بھی کرنٹ وولٹیج لیول جس کے اوپر سگنل تھا اسی پر رہتا ہے. مانچسٹر انکوڈنگ میں دیکھیں کہ چاہے 0 ہے چاہے 1 بٹ ہے، وہ وولٹیج لیول کلاک کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے. اور NRZ جو کہ بہت سمپل ہے، 0 میں لو اور 1 کے اوپر آپ نے ہائی وولٹیج کے اوپر سگنل کو ٹرانسمٹ کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور جو بہت امپورٹنٹ انکوڈنگ کی اسکیم ہے دیٹ از 4B 5B انکوڈنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کی 4 بٹس کو آپ لیتے ہیں اور اس کو 5 بٹ میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم 5th بٹ اس میں ایڈ نہیں کر رہے، ہم 4 بٹ کے کمپلیٹ پیٹرن کو ایک 5 بٹ کے کمپلیٹ پیٹرن پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو بھی پیٹرن سلیکٹ کریں اس میں ناٹ مور دین 1 لیڈنگ 0 ہو اور ناٹ مور دین 2 ٹریلنگ 0 ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا پیٹرن نہیں ہوگا جس کے شروع میں 2 0 ہوں گے، یا وہ ایسا پیٹرن نہیں ہوگا جس کے اینڈ کے اوپر 3 0 ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے سارے پیٹرنز انویلڈ پیٹرنز ہو جائیں گے.
اور اس کے بعد آپ کے پاس جو پیٹرنز بچیں گے اس میں سے بھی کچھ فری سمبلس بن جائیں گے جو کہ آپ آگے کنٹرول وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کیریکٹر اگر بیک ٹو بیک ٹرانسمٹ کیا جائے کسی بھی قسم کے کیریکٹرز تو اس میں کبھی بھی 3 کنزیکٹیو زیرو سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا اینڈ کے اوپر میکسیمم 2 زیروز ہو سکتے ہیں, شروع میں میکسیمم 1 زیرو ہو سکتا ہے, بیک ٹو بیک میکسیمم 3 زیروز ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے 4B5B انکوڈنگ نے کنزیکٹیو زیروز کا پرابلم حل کر دیا, NRZI نے 1 کا پرابلم حل کیا تھا. ہم یہ کرتے ہیں کہ 4B5B انکوڈنگ کرنے کے بعد جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے اس کو NRZI کے تھرو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. زیروز کنزیکٹیو زیروز کا پرابلم 4B5B نے حل کر دیا, کنزیکٹیو ونس کا پرابلم NRZI نے حل کر دیا. لیکن اس کی جو ایفیشینسی ہے دیٹ از اونلی 80%, کیونکہ ہم نے 4 بٹ کے یوزفل ڈیٹا کو اصل میں 5 بٹ میں ٹرانسمٹ کیا. ہم بہت ساری بائنری وولٹیج انکوڈنگ کی اور اسکیمز بھی یوز کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جس بھی فریکوینسی کے اوپر ٹرانسمٹ کریں ہمیں کوئی نہ کوئی ماڈولیشن کی اسکیم یوز کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ڈسپرشن ہے اس کے اندر اور اٹینویشن ہے جو کہ یہ سگنل کی ٹرانسمیشن کے اندر اکر ہوتی ہے. ہم ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں نیرو فریکوینسی بینڈ کے اوپر, اور اس کے لیے جو ہم فریکوینسی کی ماڈولیشن جو ڈیٹا کے لیے ماڈولیشن کی اسکیمز یوز کرتے ہیں وہ یا ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن ہوتی ہے, یا فریکوینسی ماڈولیشن ہوتی ہے, فیز ماڈولیشن ہوتی ہے, یا کوئی کمبینیشن ہو سکتا ہے. میں آپ کو ریپڈلی چند ڈائیگرامس کی فارم میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ 3-4 ماڈولیشن کی اسکیمز کس طرح سے کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنا لیکچر اینڈ کریں گے. یہ جو ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کی اسکیم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈل سگنل کے اوپر ایک لیول کے اوپر وولٹیج ٹرانسمٹ ہو رہی ہے, 1 کے اوپر ایک وولٹیج لیول ہے, پھر آئیڈل کے اوپر واپس وہی وولٹیج لیول ہے, اور جب ہم نے 0 سگنل ٹرانسمٹ کرنا تھا تو کم وولٹیج لیول ہم نے ٹرانسمٹ کیا ہے. اسی طرح سے فریکوینسی ماڈولیشن کے اندر آپ دیکھیں کہ آئیڈل کے اوپر جو کیریئر فریکوینسی ہے جب ہم نے 1 ٹرانسمٹ کرنا تھا تو ہم نے فریکوینسی بڑھا دی, اس کے بعد وہی آئیڈل سگنل ٹرانسمٹ ہوا اور واپس وہی کیریئر فریکوینسی رہی. جب ہم نے 0 ٹرانسمٹ کرنا تھا تو ہم نے فریکوینسی کم کر دی. تھرڈ اسکیم از فیز ماڈولیشن. اس میں آپ دیکھیں کہ آئیڈل کے اوپر جو کیریئر فریکوینسی چل رہی تھی 1 ٹرانسمٹ کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک فیز شفٹ دی ہے, اس کے بعد پھر وہی آئیڈل فریکوینسی ٹرانسمٹ کی ہے. 0 کے اوپر آپ دیکھیں ہم نے اس کو ریورس فیز شفٹ دی ہے, یعنی ٹوٹلی ڈفرینٹ فیز شفٹ ہے. فیز شفٹ کیریئر فریکوینسی کے ساتھ ہم کس طرح سے کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے پاس کیریئر فریکوینسی ہے اور اس کے اندر ہم نے 108 ڈگریز کا تقریباً فیز شفٹ دینی ہے تو ہم یہ اتنا پورشن جو کہ آپ کو بلو باکس کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو کلپ کر دیں گے یا کولیپس کر دیں گے, تو ریزلٹنٹ جو فیز جو آپ کے پاس ویو فارم ٹرانسمٹ ہوگی وہ یہاں سے کلپڈ ہوگی. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیز ماڈولیشن کے اندر ہم نے ڈفرینٹ اینگلز کے اوپر کیریئر فریکوینسی کو کلپ کیا ہے اور اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن بھیجی ہے. یہ 8 سمبل کی ایگزامپل ہے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی پاسبل ہیں, جس طرح فار ایگزامپل کوارڈریچر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن وغیرہ. اگر آپ کوئم کوارڈریچر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کی فیز ماڈولیشن دیکھیں تو اس میں ایک تو ڈفرینٹ اینگلز کے اوپر بہت سارے ویلڈ ڈیٹا پوائنٹس ہیں, اور پلس تھوڑا سا ایمپلیٹیوڈ ویری کرنے کے بعد بھی کچھ ڈیٹا پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تو وہ ماڈولیشن اسکیمس تھیں جو کہ ہم نے دیکھی کہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ماڈولیشن میں ہمارے پاس کون کون سی اویلیبل اسکیمس ہیں. اس میں ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن, فریکوینسی ماڈولیشن, فیز ماڈولیشن, اور پھر اس کے کچھ ویریئنٹ جس کو ہم نے کمبائن کر کے کہا کوارڈریچر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن وغیرہ, یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. ان کے اندر بہت سارے اور ایشوز ہیں جس میں بٹ ریٹ اور باڈ ریٹ کے ایشوز ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے ذرا بریفلی ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کون کون سے ٹاپکس کور کیے. ہم نے شروع کیا تھا چیپٹر 2 کے سٹارٹ میں کہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر بلڈنگ بلاکس ہیں. اس میں ہم نے ایک ہوسٹ کا آرکیٹیکچر دیکھا تھا, اور پھر کہا تھا کہ ہمارے پاس نوڈز ہیں اور لنکس ہیں. لنکس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ کیبلز کے اندر ہمارے پاس کون کون سی پاسبلٹیز ہیں, فائبر آپٹک کیبلز کی پاسبلٹیز ہیں, وائرلیس لنکس میں ہمارے پاس کون کون سی پاسبلٹیز ہیں. ان چیزوں کو کور کرنے کے بعد ہم اپنے جس ٹاپک کی طرف آئے دیٹ واز انکوڈنگ, کیونکہ ہم نے کہا کہ میڈیا ہم کوئی بھی یوز کریں ہم نے اپنی ان بائنری بٹس کو یعنی ڈیٹا بٹس کو کسی سگنل کی فارم میں ٹرانسمٹ کرنا. انکوڈنگ میں ہم نے NRZ یعنی نان ریٹرن ٹو زیرو سب سے پہلے اسٹڈی کی, پھر اس میں ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کنزیکٹیو زیروز اور کنزیکٹیو ونس.
اس میں کنزیکٹیو 1 کے پرابلم کو ہم نے سالو کیا NRZI کے اندر، نان ریٹرن ٹو زیرو انورٹڈ. پھر مانچسٹر انکوڈنگ یوز کی جس کے اندر یہ دونوں پرابلم سالو ہو گئے، لیکن ایفیشینسی اس میں صرف 50% تھی. اور اس کے بعد ہم نے 4B5B انکوڈنگ کو دیکھا جس کی ایفیشینسی بھی 80% ہے، اور ہم اس انکوڈنگ اسکیم کو یوز کرتے ہوئے زیروز کے پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. اس ریزلٹنٹ کو ہم NRZI کے تھرو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور زیروز اور 1 کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اس کے اینڈ کے اوپر میں نے آپ کو کچھ ماڈولیشن اسکیمس کے بارے میں بریفلی بتایا. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہم نے سیکنڈ چیپٹر کا پہلا جو ٹاپک تھا وہ آج کور کر لیا. انشاءاللہ اگلے ٹاپکس ہم اپنے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.